اور وہ چیف جسٹس کیوں نہ بن پائیں، اس کی بڑی سادی سی وجہ ہے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ تو قاضی صاحب ہیں پہلے دن سے، اور اس کی انہوں نے سزا بھی بھگتی، اپنی فیملی کی کریکٹر اسیسینیشن بھی کروائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو استقامت دی اور وہ آخر تک کھڑے رہے۔ قاضی فائز عیسیٰ کل کو کیا کرتے ہیں اس کا مجھ سے کوئی لینا دینا نہیں۔ وہ 3 ججز جو مرے جا رہے ہیں آئین بچانے کے لیے، جن کی نظر میں پنجاب میں آئین بچتا ہے، چاہے کے پی کے میں بچے نہ بچے، یہاں پر 90 دنوں کے اندر الیکشن ہونے چاہیے، الیکشن واقعی ہی 90 دن کے اندر ہونے چاہیے، اور آئین کو بالکل سیبوٹاش نہیں کرنا چاہیے۔ تو ایک بیٹی نہ ڈکلیئر کرنے پر بھی کوئی نہ کوئی گھر جائے گا۔ پھر عمران خان صاحب کا دوسرا کیس فارن فنڈنگ کا، وہ تو کلیئر منی لانڈرنگ کا کیس ہے، اس میں بھی عمران خان صاحب پھنستے ہیں اور وہاں بھی مس ڈکلیریشن ہے، اور پھر سب سے بڑا مس ڈکلیریشن ہے ان کا توشہ خانہ کا۔ تو بھائی 3 السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ذیشان افضل تھاما، اور ایک لمبے عرصے کے بعد آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں سٹیزن نیوز کی پروگرام شطرنج میں۔ کچھ مصروفیات کی بنا پر پاکستان سے واپسی کے بعد کافی زیادہ بڑا گیپ آ چکا ہے، وی لاگز نہیں کیا، تو اس کا ایک نیا سلسلہ شروع کرنے جا رہا ہوں۔ امید ہے آپ لوگ اسی طرح مجھے فیڈ بیک دیں گے اور اسی طرح ان پروگرامز کو سراہیں گے۔ آج بات ہے کچھ تجزیے کی، اور آج بات ہے کچھ خبر کی۔ پاکستان میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں یا نہیں ہونے جا رہے؟ جب تک میں پاکستان میں تھا، جب تک میں سیاسی ڈیروں اور اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگوں کے ساتھ رابطے میں تھا، تو مجھے ایک ہی آواز سنائی دیتی تھی کہ الیکشن نہیں ہونے جا رہے۔ اس کے لیے مختلف قسم کی منطقیں پیش کی جاتی تھیں۔ عمران خان صاحب کو ابھی تک اس بار ایک دفعہ پھر پسپائی ہوئی ہے۔ سب سے پہلی پسپائی ان کے لیے تب تھی جب ڈی جی آئی ایس آئی کا نوٹیفیکیشن روکا تھا۔ وہاں سے عمران خان صاحب کے معاملات خراب ہونا شروع ہوئے ہیں۔ حالانکہ اس کو تھوڑا سا اور ریفائن کیا جائے تو یوسف رضا گیلانی صاحب کا سینیٹر بننا بھی عمران خان صاحب کے لیے ایک ناکامی تھا۔ 2 ناکامیاں ہو گئیں۔ پھر اس کے بعد عمران خان صاحب اپنے ہی خلاف اپنے عدم اعتماد کے ووٹ کو نہیں روک پائے، یہ تیسری ناکامی تھی۔ پھر جناب چوتھی ناکامی عمران خان صاحب کے حصے میں آئی کہ وہ اپنی مرضی کا آرمی چیف نہیں لگوا سکے۔ حالانکہ یہ بڑی ہی دلچسپ کہانی بنتی جا رہی ہے۔ عمران خان صاحب کی پاکستان کی پبلک ڈسکورس میں کافی زیادہ امپورٹنس ہے، اور ان کی پاپولیرٹی کا ریٹ بھی اس وقت کافی ہائی ہے، لیکن مسئلہ یہاں پر آ رہا ہے کہ ان کی مقبولیت تو بہت ہے، لیکن ان کی قبولیت نہیں ہو پا رہی۔ اور اس مقبولیت کی وجہ صرف یہ نہیں کہ عمران خان صاحب حکومت سے باہر جا چکے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ وہ مہنگائی اور وہ بری گورننس ہے۔ لیکن سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں عمران خان صاحب کے اس بیان کی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ باجوہ صاحب کے کہنے پر میں نے اسمبلیاں توڑی۔ ویسے حد ہے اندھی تقلید کرنے والوں کی، وہ تمام لوگ جنہیں یوتھیا کہا جاتا ہے، یا وہ تمام لوگ جنہیں عمران خان کا عمران لور کہا جاتا ہے، ان کو یہ بات ضرور سوچنی چاہیے کہ اگر خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ باجوہ صاحب کے کہنے پر میں نے صوبائی اور کے پی کے کی، یعنی پنجاب کی اور کے پی کے کی اسمبلیاں توڑیں، تو یہ سوال تو فوراً ذہن میں آتا ہے کہ آپ کے مطابق آپ تو اس سے 6-7 ماہ پہلے انہیں غدار قرار دے چکے تھے، میر جعفر میر صادق قرار دے چکے تھے، نیوٹرل کو جانور قرار دے چکے تھے، بلکہ اس کے بعد آپ تقاریر میں تو باجوہ صاحب کے خلاف باتیں کر رہے تھے، اور پسے پشت آپ یہ اٹ از کمنگ فرام دا ہارسز ماؤتھ، آپ نے خود انٹرویو میں کہا ہے کہ آپ نے باجوہ صاحب کے کہنے پر اسمبلیاں توڑیں۔ بڑی حیرانگی کی بات ہے، آپ نے اس شخص کے کہنے پر اسمبلیاں توڑیں جس شخص کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے تھے کہ اس نے آپ کی حکومت گرائی، امریکہ کے ساتھ مل کر سائفر والی گیم چلائی، اور بعد میں اسی کے کہنے پر آپ نے اسمبلیاں توڑ دیں، یعنی اسی اوتار کے لونڈے سے آپ نے دوائی مانگی جس کے سبب آپ بیمار ہوئے تھے۔ چلیں، اب آپ کی جو اندھی تقلید کرتے ہیں وہ تو اس بات کو بھی مان جائیں گے کہ ٹھیک ہے بھائی، خان صاحب نے باجوہ صاحب پر ایک دفعہ پھر اعتبار کر لیا۔ پھر عمران خان صاحب آج کل کریڈٹ دیتے پھر رہے ہیں نواز شریف صاحب کو کہ اچھا کیا انہوں نے باجوہ کو ایکسٹینشن نہیں دی۔ خان صاحب آپ نے خود کہا تھا کہ باجوہ کو ایکسٹینشن دے دینی چاہیے جب تک نئے الیکشن نہیں ہوتے، اور اس کے بعد نیا وزیر اعظم آ کے آرمی چیف اپوائنٹ کر لے گا۔ لیکن چلیں بھائی، اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، عمران خان صاحب کے جو اندھی تقلید کرنے والے فالوورز ہیں ان کو ان سوالات کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے۔ بات کر رہا تھا عمران خان کی پسپائی کی، اور بریک لگی تھی عدم اعتماد پر اور آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ پر۔ اب بات آ گئی ہے الیکشنز کب ہوں گے اور کیسے ہوں گے۔ عمران خان صاحب کو سوٹ کرتا ہے کہ الیکشن 17-16 ستمبر سے پہلے ہو جائیں، تاکہ وہ 2/3 میجورٹی ساتھ یا جیسے بھی ہو حکومت میں آئیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے حالات کو بہتر کریں، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ حالات بہتر کرنے کے لیے ان کے پاس 2 ترب کے پتے ہیں، ایک پرویز الہی اور ایک پرویز خٹک۔ 2 پرویز مل کر اسٹیبلشمنٹ کو رام کریں، اور اس کے بعد وہ آئین میں ایک ترمیم کریں اور قاضی فائز عیسیٰ کا راستہ روکیں کہ وہ پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کے چیف جسٹس نہ بن پائیں۔
اور وہ چیف جسٹس کیوں نہ بن پائیں، اس کی بڑی سادی سی وجہ ہے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ تو قاضی صاحب ہیں پہلے دن سے، اور اس کی انہوں نے سزا بھی بھگتی، اپنی فیملی کی کریکٹر اسیسینیشن بھی کروائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو استقامت دی اور وہ آخر تک کھڑے رہے۔ قاضی فائز عیسیٰ کل کو کیا کرتے ہیں اس کا مجھ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہاں، قاضی فائز عیسیٰ نے اب تک کیسا کنڈکٹ شو کیا ہے، انہوں نے ویسا کنڈکٹ شو کیا ہے جیسا ایک جج کو کرنا چاہیے۔ آگے چلتے ہیں بھائی، وہ 3 ججز جو مرے جا رہے ہیں آئین بچانے کے لیے، جن کی نظر میں پنجاب میں آئین بچتا ہے، چاہے کے پی کے میں بچے نہ بچے، یہاں پر 90 دنوں کے اندر الیکشن ہونے چاہیے، الیکشن واقعی ہی 90 دن کے اندر ہونے چاہیے، اور آئین کو بالکل سیبوٹاش نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن 63A کے فیصلے کا کیا کریں جہاں پر انہوں نے آئین کو ری رائٹ کر دیا ہے۔ چلیں اس بات کو بھی چھوڑتے ہیں، سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان کے پیٹ میں مروڑ کیوں اٹھ رہے ہیں یہ سارے کا سارا معاملہ سیدھا کرنے کے لیے۔ جنرل مزمل، چیئرمین وابڈا، کرنل لیاقت جو کہ پاکستان کی صوبائی اسمبلیوں اور قومی اسمبلیوں کی کارروائی کو کیمرے کے ساتھ دیکھتے تھے، اور پھر جب سب کی سرزنش بھی ہوتی تھی جو عمران خان صاحب کا ساتھ نہیں دیتا تھا، میں پی ٹی آئی کی حکومت کے دنوں کی بات کروں جب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایوری تھنگ واز ہنکی ڈوری۔ جنرل فیض حمید کا ایک پورا کنبہ تھا، یہ 3 افراد اس کنبے کے بڑے اہم ستون ہیں، یعنی کہ جسٹس عمر عطا بندیال، اجاز الحسن اور یہ جو صاحب تیسرے جج ان کے ساتھ ہر بینچ میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ عمران خان صاحب الیکشن جیتیں، آئیں، آئین میں ترمیم کریں، ان کی ٹینیور پوسٹ بنائیں، بندیال صاحب کو 3 سال کے لیے چیف جسٹس لگا دیں، اور قاضی فائز عیسیٰ ریٹائر ہو کر بغیر چیف جسٹس بنے گھر چلے جائیں۔ اب قاضی فائز عیسیٰ کو بننا کیوں نہیں چاہیے؟ قاضی فائز عیسیٰ کو ایسے ہی چیف جسٹس نہیں بننا چاہیے جس طرح عمران خان صاحب کے لیے پرابلم تھا کہ حافظ سید عاصم منیر صاحب کہیں پاکستان کے آرمی چیف نہ بن جائے۔ اب میرے خیال سے عمران خان صاحب کو اس پر بھی پسپائی ہی ہوگی، کیونکہ اگر قاضی فائز عیسیٰ پاکستان کے چیف جسٹس بنتے ہیں اعلیٰ عدلیہ کے، اس میں سب سے پہلا مسئلہ آتا ہے ٹیریان خان کے کیس کا۔ وہ مس ڈکلیریشن کا کیس ہے، عمران خان صاحب نے اپنی بیٹی ڈکلیئر نہیں کی، حالانکہ میں جانتا ہوں یہ پرائیویٹ چیزیں ہیں، ان کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، یہ فیملی کی چیزیں ہیں، لیکن when you are in public then there is nothing private، یہ کہا جاتا ہے، لیکن پالیٹکس کی حد تک دیکھیں تو بھائی تنخواہ نہ لینے پر ایک بندہ گھر جا چکا ہے، تو ایک بیٹی نہ ڈکلیئر کرنے پر بھی کوئی نہ کوئی گھر جائے گا۔ پھر عمران خان صاحب کا دوسرا کیس فارن فنڈنگ کا، وہ تو کلیئر منی لانڈرنگ کا کیس ہے، اس میں بھی عمران خان صاحب پھنستے ہیں، اور وہاں بھی مس ڈکلیریشن ہے، اور پھر سب سے بڑا مس ڈکلیریشن ہے ان کا توشہ خانہ کا۔ تو بھائی 3 کیسز تگڑے ہیں، باقی جو بھی ایف آئی آرز ہو رہی ہیں وہ تو زد و کوب کرنے کے لیے، وہ ایسے ہی ہیں جیسے رانا ثناء اللہ کی گاڑی میں سے ہیروئن پکڑی گئی تھی۔ خیر، اب آپ کو خبر تو میں نے دے دی کہ الیکشن عمران خان صاحب کو پہلے کیوں چاہیے، اور ان کے مخالفین کو میں بات کرتا چلوں ان کو الیکشن بعد میں کیوں چاہیے۔ اور بھائی وہ اپنے اقتدار کو طول دینا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو یہ کہا کرتے تھے کہ پاکستان کے آئین کے ہم محافظ ہیں، ماشاءاللہ وہ نظریہ ضرورت اپناتے ہوئے الیکشنز کو ڈیلے کروا رہے ہیں، اور ان کے الیکشن ڈیلے کروانے کا ایک مقصد ہے کہ عمران خان کسی طریقے آؤٹ ہو جائے۔ اب میں اپنے ناظرین سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ اگر آپ آرمی چیف ہوں آج کے دن میں، اور جو کچھ خان صاحب نے باجوہ صاحب کے ساتھ کیا ہے، حالانکہ باجوہ صاحب جتنا بڑا محسن عمران خان کا پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کوئی نہ رہا، جنہوں نے دن رات ایک کر کے عمران خان کو نہ صرف اقتدار میں لایا، بیرون ملک جا کے پیسے اکٹھے کیے، اس حکومت کو 3.5 سال چلوایا، عمران خان صاحب کے مخالفین کو نکل ڈاؤن کیا، ان کو جیلوں میں ڈالا، لیکن آج عمران خان صاحب باجوہ صاحب کے بارے میں کیا کچھ کہہ رہے ہیں۔ مان لیا ان کا اختلاف ہو گیا تھا، میرے خیال سے اس کو اتنا سٹریچ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن آج جو باجوہ صاحب کے بارے میں عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، یہ کیا ممکن نہیں کہ آج جو سٹنگ آرمی چیف ہے وہ عمران خان صاحب پر اعتبار کر لے، اور ٹھیک 4 سال بعد عمران خان صاحب یہی زبان اس کے بارے میں استعمال کر رہے ہوں؟ سیاست میں سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کا اعتبار ہوتا ہے، آپ کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے۔ مان لیا باقی سیاستدانوں کی بھی کوئی خاص کریڈیبلٹی نہیں ہے، لیکن بھائی بات یہ ہے کہ when you have said something you have to keep your words، اور وہ کیپ یور ورڈ صرف عوام کے سامنے نہ بھی ہوں تو کام چل جاتا ہے۔ معذرت کے ساتھ کئی لوگ اس بات پر غصہ کریں گے، لیکن جو اقتدار کے حلقے ہیں ان میں جب آپ کہیں وعدہ کچھ کر آتے ہیں تو وہ انڈاکومنٹڈ ہوتا ہے، انڈاکومنٹڈ کیے ہوئے وعدوں پر آپ کو کھڑا رہنا پڑتا ہے۔ تو بھئی الیکشن تو ہمیں بھی دکھائی نہیں دے رہے، اور اگر الیکشن ہوں گے تو تب ہوں گے جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس بن جائیں گے، اور پھر شاید عدلیہ میں کچھ تبدیلیاں ہوں۔ ان تبدیلیوں کی بنیاد پر اگر پی ٹی آئی الیکشن جیت بھی جاتی ہے، اور اگر عمران خان صاحب ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں، تو ووٹر اور پی ٹی آئی کا سپورٹر اپنے آپ کو عمران خان کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے۔ شاہ محمود قریشی وزیر اعظم بنے، یا پرویز الہی بنے، یا پرویز خٹک بنے، whoever comes first as a leader، اور پی ٹی آئی کی طرف سے پرائم منسٹر بنے، وہ تو نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے اس میں۔ جناب آپ عمران خان صاحب اگر تصویر سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، آپ دیکھ لیں نون لیگ کی حالت نواز شریف کے بغیر کیا ہوگی۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اب میں ایک آخری، آج کا ویلاگ ذرا لمبا ہو گیا، معذرت چاہتا ہوں، اب میں اس کو آخر میں جو چیز ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، عدلیہ اڑی ہوئی ہے، الیکشن ہو،
پی ڈی ایم اڑی ہوئی ہے الیکشن نہیں ہونے دینے، عمران خان صاحب عدلیہ کے پیچھے کھڑے ہیں، عدلیہ کی بے حرمتی بھی ہو رہی ہے، وہ ان کی بے عزتی بھی ہو رہی ہے، اور بھائی ان کی توہین ہو رہی ہے جو صحیح لفظ استعمال کرنا چاہیے۔ لیکن جس طرح عدلیہ ایک غلط کام پر اڑ گئی ہے اور آج یہ حکومت اس کے احکامات نہیں مان رہی، تو بھائی آنے والے وقتوں میں ایک ہے آئین، ایک ہے پاکستان کا مسودہ قانون کا جس کو پاکستان آئین کہتے ہیں، اس آئین میں جو کچھ لکھا ہے وہ ہے پروسیجرل، وہ ہے قانونی، اس کو فالو کرنا ہوتا ہے۔ ایک ہوتی ہیں روایات۔ اگر آج پی ڈی ایم پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کی بات نہ مان کر ایک ایسی روایت ڈال رہی ہے جس کی بنیاد پر آنے والے بھی کئی حکومتیں اس پریسیڈنٹس کو فالو کرتے ہوئے عدالت کے آگے اکڑ کر کھڑی ہو جائیں گی، تو اس میں نقصان پاکستان کا ہوگا، چاہے کوئی ایماندار جج بیٹھا ہو یا چاہے چور یا ٹھگ بیٹھا ہو۔ تو بھئی یہ جو روایت قائم ہو رہی ہے عدالت، اس میں عدالت بھی اتنی ہی جرموار ہے جتنی پی ڈی ایم، اور اس میں عمران خان صاحب بھی اتنے جرموار ہیں جتنا کہ باقی دو فریقین، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آنے والے وقت میں، آنے والے مستقبل میں اگر عدالت کوئی فیصلہ دیتی ہے اور پارلیمنٹ نہیں مانتی تو پھر ڈائکاٹمی آف پاور کا جو فارمولا ہے وہ ختم ہو جائے گا، وہ دفن ہو جائے گا۔ ویسے یہ بھی ایک بہت بڑی حقیقت میں آپ کو بتاتا چلوں، پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ پارلیمنٹ عدلیہ کے خلاف اکڑی ہے۔ پاکستان کے تین ہی ستون ہیں جو پاکستان کو چلاتے ہیں، ایک اسٹیبلشمنٹ، ایک جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ، اور ایک جناب پارلیمنٹ۔ پارلیمنٹ تو ساری زندگی بے توقیری دیکھی ہے، 75-77 سال، کسی کو 3 منٹ کی سزا دے کر گھر بھیج دیا، کسی کو پھانسی دے دیا، کسی کو جلا وطن کر دیا، لیکن پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پارلیمنٹ عدالت کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے۔ یہ پارلیمنٹ بالکل یہ مت سمجھیے گا کہ بڑی تگڑی ہے اس لیے عدالت کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے۔ آخر میں صرف اتنا جملہ بولوں گا، یہ عدالت کے خلاف اس لیے کھڑی ہو گئی ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ 77 سال تک عدالت کو جہاں سے میسیجز آتے تھے، فون کال آتے تھے، یعنی کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، اس دفعہ وہاں سے کوئی مدد نہیں مل رہی، کیونکہ پہلے وہاں یہ دو فریقین اکٹھے ہوتے تھے اور پارلیمنٹ اکیلا ہوتا تھا، اور پارلیمنٹ کی بے توقیری ہوتی تھی اور پارلیمنٹ کو ساری باتیں ماننی پڑتی تھیں دل نخواستہ۔ اب کیا ہو گیا ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا تو نیوٹرل ہے یا پی ڈی ایم کے ساتھ ہے، اور اس کے بعد عدلیہ اس وقت اکیلی ہے، اور عدلیہ اس حد تک اکیلی ہے کہ اس کے اپنے ججز اس کے ساتھ نہیں ہیں، وہاں پر ڈویژن پائی جا رہی ہے۔ تو ہمیشہ پاکستان کی تاریخ میں دیکھا گیا ہے کہ سیاستدان اپنے مفادات کی وجہ سے منقسم ہوتے تھے، تقسیم ہوتے تھے۔ اس دفعہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ وہ سارے اکٹھے ہیں، حالانکہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اور سیاست کو دیکھتا ہوں یہ دوسری دفعہ ہوا ہے۔ 2008 میں جب مشرف صاحب کو نکالنا تھا تو تمام سیاسی قوتیں ایک ہو گئی تھیں، آج عمران خان صاحب کو نکالنا تھا، یعنی کہ ایک فوجی حکومت کو ختم کرنا تھا، تو جناب ساری طاقتیں ایک ہو گئیں، اور اس کا پاکستان کو فائدہ ہو گیا کہ آج پاکستان میں ہے تو آج بھی ہائیبرڈ رجیم، لیکن بات یہ ہے کہ اس میں سے نکلنے کے لیے آپ کو اس کے اندر آنا پڑے گا، اس میں سے نکلنے کے لیے آپ کو ان کے ساتھ ڈائلاگ کرنے کے لیے ان کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھنا پڑے گا۔ تو بھائی ساری کی ساری بات کا اور ساری کی ساری جو ڈسکشن ہوئی ہے اس کا صرف اور صرف ایک ہی ہمیں سامنے سولوشن دکھائی دے رہا ہے، وہ یہ ہے کہ لیٹ دا پیپل گورن، لیٹ دا کانسٹیٹیوشن فریم ورک، تاکہ پاکستان میں ایک بہتر اور اچھی حکومت آ سکے اور پاکستان میں کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کے مطابق ملک کو چلایا جا سکے۔ اپنے عزیز و کار رشتہ داروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، پروگرام کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کا آئین پائندہ باد۔ جائیں گے ہم وہاں جہاں کی خبر چھپ جاتی ہے، دکھائیں گے وہ جو رہتا ہے نظر سے اوجھل، پہنچیں گے ملک کے ہر کونے میں، شہر شہر کی لائیں گے ہر خبر۔ سٹیزن نیوز بنے گا ہر شہری کی آواز۔ سٹیزن نیوز، ہر شہری باخبر۔